الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین و حاضرین، آج 3 رمضان المبارک ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ امی جان امی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کا یوم وصال ہے۔ اسی مناسبت سے آج چند لمحے گفتگو ہوگی۔ احباب ذوالفقار، کائنات رنگ و بو کے اندر زمین و آسمان نے اس بات کا مشاہدہ بھی کیا کہ جس دور کے اندر لوگ بیٹیوں کی، بہنوں کی پرورش کو اپنے لیے آر سمجھا کرتے تھے، اپنی عزت پر حرف آخر سمجھا کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اس زمانے میں، اس دور میں میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نور نظر، اپنی لخت جگر بیٹیوں کو اپنی گود میں اٹھا کر زمانے والوں کو یہ پیغام دیا کہ عورت ماں کی صورت میں انسان کے لیے جنت ہے، بہن کی صورت میں اس کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بنتی ہے، بیٹی ہے تو اس کے دل کا چین، اس کی آنکھوں کی روشنی، اس کے دل کا قرار ہے، اور بیوی کی صورت میں اس کے لیے باعث سکون بنتی ہے۔ احباب ذوالفقار، میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں۔ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق کی نسبتی آپ کے ساتھ زیادہ رہا، اس وجہ سے بھی کہ باقی بہنیں جو بڑی تھیں، میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پاک 7 ہے، 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے۔ بیٹے تو بچپن میں صاحبزادے وصال کر گئے، باقی بیٹیاں بڑی تھیں تو وہ وقت سے پہلے چونکہ بڑے ہونے کے ناطے اپنے اپنے گھروں میں چلے گی، کچھ کا وصال ہو گیا، تو چھوٹے ہونے کی وجہ سے سیدہ طیبہ طاہرہ امی جان فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کا محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق زیادہ رہا، اور پھر میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ازدواجی حیثیت سے بھی آپ کو اپنے گھر میں ہی رکھ لیا، یعنی سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ نکاح کیا، جو کہ آپ کے قرب میں ہی ہمیشہ رہتے تھے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیٹی کی تربیت اس انداز میں کی کہ میں آپ کو اس کی کیا مثال دوں کہ جس بیٹی کے بیٹے، ان کی تربیت اس انداز میں ہے کہ جان تو دے دی لیکن باطل کے سامنے اپنا سر نہ جھکایا۔ خود اندازہ لگائیں کہ پھر ماں کی تربیت کس عظیم شان درجے پر فائز ہوگی۔ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام اکثر نماز میں، باقی معاملات میں اپنی امت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرتے تھے، تو بیٹی ہاتھ باندھ کے عرض کرتی ہے، ابا جان آپ اتنی اپنی امت کی فکر کرتے ہیں۔ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول پاک تھا کہ جب کبھی سفر پر جانا ہوتا تو سب سے پہلے، سب سے آخر پہ اپنی بیٹی کے گھر سے ہو کر سفر پہ روانہ ہوتے، اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے جاتے۔ ایک مرتبہ یوں ہی ہوا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے پیغام دیا گھر فاطمہ الزہرا کو کہ آپ کے بابا جان آج تشریف لا رہے ہیں سفر سے واپس۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے گھر میں کھانے پینے کا اہتمام کیا، صفائی ستھرائی کی کہ آج میرے بابا جان سفر سے واپس بخیریت تشریف لا رہے ہیں۔ حضور جب تشریف لائے، بیٹی کو ملنے کے بعد تھوڑی دیر گزری، میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیٹی کے ساتھ جب تنہائی میں ہوئے، سیدہ آپ کو ایک کمرے میں لے گئی، بابا جان کے چہرے اقدس سے گرد صاف کی، ڈسٹ صاف کی، چہرے
سفر کے آثار تھے، تو صاف کرتے کرتے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے عرض کرنے لگی بابا جان وہ وقت کب آئے گا جب آپ کے چہرے پہ یہ تھکاوٹ کے آثار کم ہوں گے؟ آج مجھے پہلے سے زیادہ تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، پہلے سے زیادہ آپ تھکے تھکے نظر آتے ہیں۔ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام کی چشمان اقدس سے آنسو بہہ نکلے۔ عرض کی بیٹا جب تک رات کی تاریکی باقی ہے، جب تک میرے رب کا پیغام کائنات کے کونے کونے میں پہنچ نہیں جاتا، اس وقت تک میں محمد کو آرام نہیں۔ تو سیدہ فرماتی ہیں جب میں نے اپنے بابا کے منہ سے یہ الفاظ سنے، زبان اقدس سے یہ الفاظ سننے کی دیر تھی کہ میرے دل میں بھی پھر اس امت کے لیے اتنا پیار قرار پا گیا کہ ایک دن حسن و حسین عرض کرنے لگے امی جان رات کی تنہائیوں میں ساری رات آپ دعائیں حضور کی امت کے لیے کرتی ہیں، کبھی ہمارے لیے بھی دعا کی ہے؟ تو آپ فرماتی ہیں ہاں بیٹا آپ کے لیے بھی دعا کرتی ہوں، لیکن یاد رکھنا میری دعاؤں پر سب سے زیادہ حق میرے محبوب کی امت کا حق ہے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ عظیم الشان خاتون ہے جنہوں نے میرے محبوب کریم علیہ السلام کی سب سے زیادہ قربت پائی، میرے محبوب کریم علیہ السلام کی شفقتیں سمیٹی، میرے محبوب کریم علیہ السلام کی محبتیں سمیٹی، اتنی محبتیں کہ جب سیدہ گھر میں تشریف لاتی تو میرے محبوب کریم علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنی بیٹی کا استقبال کرتے، ماتھا چومتے، ہاتھوں کو بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پہ اپنی بیٹی کو بٹھاتے اور خود دوسری جگہ پر بیٹھ جاتے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ بعض دفعہ ایسی ہوتا کہ محبوب کہیں باہر سے تشریف لاتے تو گھر میں بھی ہوتی اور سیدہ بھی ہوتی، تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر دستک دیتے تو حضور سلام کرتے، میں سلام کا جواب دے دیتی، لیکن اس کے باوجود حضور خاموش رہتے تو میں مسکرا کے آواز دیتی فاطمہ ذرا دروازے پہ دیکھو نا تمہارے بابا جان تشریف لائے ہیں۔ تو محبوب کریم علیہ السلام جب بیٹی آتی انگلی پکڑ کر اپنے بابا کو گھر میں لے آتی تو حضور گھر میں تشریف لاتے۔ بیٹیوں کی تربیت آج لوگ سمجھتے ہیں کہ سختی کرنے سے تربیت ہوتی ہے، سختی کرنے سے تربیت صرف سختی تربیت نہیں ہوتی بلکہ پیار بھی تربیت ہوتی ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام کی سنت یہ بتاتی ہے کہ بیٹیوں کی تربیت ہی گھر میں سکون پیدا کرتی ہے۔ ایک عظیم الشان عورت جو گھر میں ہو، تربیت یافتہ ہو، تو وہ گھر جنت بن جاتا ہے۔ آج معاشرے کے اندر میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، ایسے لوگ بھی میں نے معاشرے کے اندر دیکھا ہے کہ اپنی فطرت کے اعتبار سے، اپنی قابلیت کے اعتبار سے اتنا کچھ اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں، لیکن گھر میں ایک غیر تربیت یافتہ عورت ہونے کی وجہ سے وہ کوئی عظیم الشان کام نہ کر پائے۔ وہ کیا کسی نے خوب کہا کہ گود ماں دیے درسگاہ پہلی، اتھو زندگی دا نصب العین بندا، اتھو داتا خواجہ بابا فرید بن کے دکھی دلان دے واسطے چین بندا۔ اور کیا خوب کہا کہ جے ہوئے ماں صابرہ آتکا تے پتر بھی پھر سخی حسین بندا۔ اب آپ ذی وقار توجہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں ایک تربیت یافتہ خاتون کے گھر میں ہونے سے کیا انسان کو مراتب ملتے ہیں۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام کی یہی شہزادی جب ازدواجی تعلق قائم ہوا تو پھر اللہ رب العزت نے اس کے بدلے میں آپ کو جو بیٹے عطا کی حسن و حسین۔ زمانہ آج جانتا ہے اگر ماں خاتون جنتی عورتوں کی سردار ہے تو بیٹے جنتی جوانوں کے سردار قرار پائے۔ یہ ایسے تو نہیں نا، یہ اس کے پیچھے محنت ہوتی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ اتنی عبادت کرتی تھی، اتنی محنت کرتی تھی کہ دن کو چکی بھی چلاتی، دن کو کھانا بھی پکاتی، اپنے بچوں کی دیکھ بھال بھی کرتی، پانی بھی لاتی، سارے کام کرتی۔ ایک دن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض کرنے لگی بیٹی اتنی نہ محنت کیا کر کہ تو نے اپنے خامد کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے، اپنے بچوں کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے، اور پھر تم میری بھی خدمت کرتی ہو۔ تو سیدہ عرض کرنے لگی امی جان آپ صرف علی کی ماں ہی تو نہیں نا، میری بھی ماں ہے۔ تو دیکھیں
آج ساس بہو کے جھگڑے نہیں ختم ہوتے، ادھر سیدہ کی سنت اور سیرت ہمیں کیا بتاتی ہے کہ ساس کو ساس نہیں سمجھا، اپنی ماں سمجھ کے ان کی بھی خدمت کرتی ہے کہ ماں پکار اٹھی، ساس پکار اٹھی، کہنے لگی کہ بیٹی تو بہت زیادہ مشقت کرتی ہے، بہت زیادہ محنت کرتی ہے، اتنی محنت نہ کیا کر۔ اور پھر جب رات ہوتی تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری ماں ہمارے بابا سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے سرتاج کے پاس جاتی اور کبھی کبھار عرض کرتی کہ اگر آپ مجھے اپنا حق معاف کریں تو آج میں اپنے رب کو نہ راضی کر لوں، آج میرا جی کر رہا ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کر لوں۔ تو دن معمولات دنیاوی میں گزر جاتا تو رات پھر اپنے رب کے حضور گزرتی، اس حیثیت سے کہ سیدہ جب فجر کی اذان ہوتی تو اپنے رب کی بارگاہ میں اس انداز میں شکوہ کرتی ہوئی نظر آتی کہ یا اللہ ایک رات تو ایسی بنا دے کہ تیری بندی کا ایک سجدہ بھی مکمل ہو سکے۔ تو ام المومنین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا حال یہ تھا کہ جب میرے محبوب کریم علیہ السلام کا جب وقت وصال قریب ہوا نا تو ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں حضور نے فاطمہ کو پاس بلایا، کانوں میں کچھ بات کی، پہلے جب بات کی تو سیدہ رونے لگی، پھر تھوڑی دیر گزری پھر بات کی تو سیدہ مسکرانے لگی۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرمانے لگی بیٹی بتاؤ تو صحیح کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے آپ سے کیا بات کی، پہلے بات کی تو آپ رونے لگی، پھر بات کی تو آپ ہنسنے لگی۔ تو سیدہ عرض کرتی ہیں امی جان یہ ہمارا راز ہے، میں محبوب کی زندگی میں کسی کو نہیں بتا سکتی۔ پھر جب حضور کا وصال ہوا کچھ عرصہ گزرنے کے بعد دوبارہ پوچھا کہ بیٹی آج بتا تو دے کہ وہ معاملہ کیا تھا، تو سیدہ فرمانے لگی ہاں آج میں بتا دیتی ہوں۔ جب میرے محبوب کریم علیہ السلام نے پہلے مجھے بلایا، میرے کان میں بات کی تو وہ یہ کہا کہ بیٹی اس سال جبریل امی نے مجھے دو مرتبہ قرآن پاک سنایا ہے، لگتا ہے کہ میرا وقت آخر آ چکا ہے، میں اب جانا چاہتا ہوں۔ تو جب محبوب کے بچھڑنے کی جدائی کی بات میں نے سنی تو میرا دل غمگین ہو گیا، میں رونے لگی۔ پھر میرے محبوب کریم علیہ السلام نے خوشخبری مجھے سنائی، کہا بیٹا کائنات میں اہل خانہ میں میرے رشتہ داروں میں میرے قربا میں سب سے پہلے جو آ کر مجھ سے ملاقات کرے گا وہ تو ہی ہوگی۔ جب میرے محبوب کریم علیہ اب سیدہ کی تربیت تو دیکھے، جب بابا کے انتقال کا وصال کی بات سنی تو رونے لگی، لیکن جب اپنے وصال کی بات سنی تو ہنسنے لگی، مسکرانے لگی۔ تو پھر میرے محبوب کریم علیہ السلام کی یہ نور نظر لخت جگر کہ جس سے سارا زمانہ راضی ہے، غربا کی خدمت کرنے والی، مساکین کا خیال رکھنے والی، اس قدر کہ اپنے پیٹ پر فاقوں کے پتھر باندھ کر غربا کا خیال کرنے والی، تین دن فاقے سے گزرنے کے باوجود اگر مسکین نے دروازے پر یتیم نے کسی مسکین نے دروازے پر دستک دے دی اور سوال کیا تو سیدہ نے اپنے لیے جو 3 دن کے فاقے کے بعد چند نوالے تھے وہ بھی صدقہ کر دیا اللہ کی راہ میں۔ اور پھر قرآن نے اس بات کی گواہی بھی دی کہ وہ کتنے اچھے لوگ ہیں جو اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی اپنی بھوک کا خیال نہیں کرتے، پھر بھی مساکین کا خیال کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اہل بیت سے وعدہ کیا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ نے تم سے ناپاکی اور پلیتی کو بالکل دور کر دیا ہے، تم سے پاکی کا وعدہ کیا ہے۔ ناظرین اکرام یہ وہی پاکی ہے روحانی طور پر جو انہیں عطا ہوئی، جسمانی طور پر جو انہیں محبوب کریم علیہ السلام کی طرف سے عطا ہوئی۔ اباب ذی وقار یہ عظیم الشان خاتون، پھر وہ دن بھی آیا 3 رمضان مبارک کا جب یہ طلوع اس دنیا سے یہ شخصیت اس کی زندگی کا سورج اس دنیا سے غروب ہوا، اور بظاہر جو غروب ہوا لیکن دنیا میں اپنا ایک نام، اپنا وقار، اپنی سیرت، اپنا کردار، اپنا نام چھوڑ کر گئے۔ اور یہ وہ شہزادی ہیں، وہ صاحبزادی ہیں جن کا نام آج بھی عشاق بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ لیتے ہیں۔ اور پھر عاشق ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں بغیر وضو کے آپ کا نام بھی نہیں لیتے۔ یہ وہ سیدہ ہیں، وہ سیدہ خاتون جنت ہیں جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق لم یزل ان کے توسل سے اللہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو عزتوں حیاؤں کی چادریں عطا فرمائے، اللہ ان کے سیرت و کردار میں بہتری عطا کرے، اللہ انہیں سیدہ فاطمہ الزہرا کے در کی کنیز بنائے۔ اللہ رب العزت امی جان فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے تصدق سے ہماری دنیا و آخرت کی بہتری فرمائے۔
آمین بجاہ النبی الکریم والسلام.